السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون مفرد اعضاء سنگل آرگن فلاسفی، اس پر میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور جہاں تک میری کوشش تھی، ایک انسانی کوشش ہوتی ہے، میں نے اس میں تفصیلاً اور بسیط اعتبار سے میں نے بات کی تھی، لیکن پھر بھی کافی حضرات کے سوالات ہیں تو وہ سوال کے جواب میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر غور سے سنیے گا، اور جو قانون مفرد اعضاء میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ذرا توجہ سے سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں اور پوائنٹس لکھ بھی لیں تاکہ چلنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ قانون مفرد اعضاء کے جو ہمارے یہاں بانی ہیں اور اس کو تعارف کرانے والے ہیں وہ حکیم حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ آپ جناب علی پوری کے پوری ایلوپیتھی بھی جانتے تھے، MBBS ڈاکٹر بھی تھے، ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی تھے، اور جب آپ نے دونوں طب کا کنکلوژن نکالا تو پھر آپ نے طب یونانی بھی پڑھی، ٹھیک ہے؟ طب یونانی کہہ لیجئے، طب قرابہ دینی طب کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد طب نبوی کہہ لیجئے، یہ ساری جو ہربلز پہ جتنی طب ہیں یہ ساری کے ساری کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ دوائیں تو اتنی پر اثر ہیں اور اتنی زود اثر ہیں، اتنی جناب علی ایفیشنٹ ہیں، اور پھر بھی لوگوں کے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ بجائے کام ہونے کے نقصان کیوں ہو رہا ہے لوگوں کو، یا فائدہ ہو رہا ہے تو کم کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام باتوں پر انہوں نے غور کیا، تفکر کیا، تدبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے اور مطالعہ کرتے، ایک عام آدمی نہیں تھے، میڈیکل کالج کے پروفیسر تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو تب انہوں نے جناب علی سارا مطالعہ کر کے جو ایک کنکلوژن نکالا، تو حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کنکلوژن یہ نکالا کہ بیماری کی وجوہات کے جو پوائنٹس ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ کتنے؟ 3، ٹھیک ہے جی؟ ان 3 پوائنٹ کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ایک جو مین پوائنٹ ہے جو بیماریوں کو جنریٹ کر رہا ہے وہ گلینڈ سسٹم ہے۔ گلینڈ سسٹم جتنے بھی غدود ہیں آپ کے، یہ سارے گلینڈ سسٹم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا جو چیف آف گلینڈ سسٹم ہے وہ لیور کہلاتا ہے، جگر جو ہے چیف آف گلینڈ سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب ہم گلینڈ کی بات کرتے ہیں تو سمجھانے کے اعتبار سے ہمارا ہاتھ لامحالہ طور پر، ہمارا اشارہ، ہماری توجہ جو ہے چیف آف مین گلینڈ جگر پہ، لیور پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا انہوں نے وجوہات کے اعتبار سے بتایا کہ وہ آپ کا نیورولوجیکل یونٹ ہے، دماغ ہے، اعصاب ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بیماریوں کے ہونے کا جو دوسرا یونٹ ہے، دوسری وجہ ہے، وہ اعصابی سسٹم ہے، نیورولوجیکل یونٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات جو انہوں نے دیکھی وہ کہا دل ہے، عضلات ہے، مسکولر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 باتیں ہیں۔ چوتھا کوئی یونٹ آپ کی باڈی میں ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی بیماری جنریٹ ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ان 3 آرگن میں سے کسی بھی آرگن کے سلو ہونا بھی بیماری کو جنریٹ کرے گا، وہ اس کی تسکین ہے۔ ایک بندے کو کام پہ جانا ہے اور وہ نشے میں مدہوش ہے، کام ہی نہیں کر رہا، جائے گا کام پہ؟ نہیں جائے گا نا، ٹھیک ہے؟ کام نہیں کر پائے گا، اپنے ایکٹ کو پرفارم نہیں کرے گا۔ ڈرائیور صاحب کو اپنے ٹرالا لوڈ کر کے دے دیا کراچی سے پشاور اور چرس پلا دی، منڈ کے ان کو بہت زیادہ، تو حالت سکون میں وہ پتہ نہیں گانے سن رہے ہوں گے، پتہ نہیں روڈ میں کہیں دیکھ لیا تو وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، وہ ٹرک پشاور پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا ان کا، ٹھیک؟ تو اسی طرح کسی بھی آرگن کی حالت تسکین، اس کا سلو ہونا بھی بیماری اور وجوہات پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور کسی بھی آرگن کے اپنی رفتار سے تیز ہو جانا، اس کی تحریک کا بڑھ جانا بھی بیماریاں جنریٹ کرتا ہے۔ ایک صاحب تو تھے، وہ سکون میں تھے، ان کو 18 گھنٹے میں جناب اسلام آباد پہنچنا ہے، وہ پہنچ ہی نہیں رہے، وہ منڈ کے ادھر ادھر دیکھی جا رہے ہیں، دنیا کے نظاروں سے وہ اپنی دل بستگی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 18 گھنٹے میں تو نہیں پہنچے گا اسلام آباد ٹرالا پہ، تو شاید 24 گھنٹے لے جائیں گے، وہ کام تو خراب ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ دوسری کیفیت آرگن کی یہ پیدا ہوئی کہ جناب علی اس کی تحریک اپنی رفتار سے بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دل ہے، نارملی 1 منٹ میں اس کو 70-72 دفعہ دھڑکنا چاہیے، یہ 200 مرتبہ دھڑک رہا ہے، کیا خیال ہے؟ بندہ اچھا تھوڑی ہو رہا ہے، بندہ بیمار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دل کی اتنی تیز دھڑکن اس کو منہ کے بل گرا دے گی، اس کو خون جاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟
اس کا دماغ بدترین انزائٹی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا خون کہیں سے بھی جاری ہو سکتا ہے، ایون کہ اس کو بواسیر کی کوئی بھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، وہ آنکھ سے خون آ جائے، بالوں سے خون آ جائے، ناک سے خون آ جائے، کان سے خون آ جائے، دانت سے خون آ جائے، مسوڑے سے خون آ جائے، حلق سے خون آ جائے، کسی بھی چھوٹے موٹے دانے سے، چوٹ جگہوں سے خون جاری ہو جائے، پیشاب پخانے سے خون جاری ہو جائے، تو کوئی بھی بواسیری کیفیت اس کو ایکٹیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آرگن کتنے تھے ہمارے پاس؟ 3، ٹھیک ہے، جگر ہو گیا، اعصاب ہو گیا، دماغ ہو گیا، اور تیسرا دل ہو گیا، قلب ہو گیا، ٹھیک ہے، عضلات ہو گئے، مسکولر یونٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مسکولر یونٹ عضلات جو ہوتے ہیں وہ دل کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام جتنے بھی غدود ہیں، گلینڈ سسٹم ہے، تھیلی نما چیزیں ہیں، یہ ساری جگر کے تابع ہوتی ہیں۔ تمام اعصاب کہاں ہوتے ہیں؟ ایک تو مین اعصاب کا چیف آف نیورولوجیکل یونٹ جو ہے وہ آپ کا یہ دماغ ہے، جس کو آپ برین کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوری ریڑھ کی ہڈی میں جو سفید دھاگا چلا آ رہا ہے، اسپائنل کارڈ، یہ بھی دماغ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پورے جسم کے جتنے پٹھے سفید ہیں یہ بھی اعصابی یونٹ ہیں، یہ بھی سفید ہی ہے، یہ بھی دماغ ہی ہے۔ اسی طرح دل میں بھی ایک میموری کا یونٹ کام کرتا ہے۔ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا الم نشرح لک صدرک، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کہ دل میں کیسے کمانڈ آئے گی اور میموری آئے گی۔ میموری یادداشت کا تعلق تو دماغ سے ہے۔ تو بھائی محترم پتہ چلا کہ دل کے اندر بھی وال میں سفید پردے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سفید پردے یہ بھی دماغ ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی۔ تو 3 یونٹ ہیں ہمارے پاس، جگر، اعصاب، دماغ اور دل، ٹھیک ہے، اور تینوں یونٹ کو اگر ثابت کرنے بیٹھے ہیں قرآن سے تو انا اعطیناک الکوثر، کوثر بمانے پانی، پانی بمانے آب یعنی اعصابی، ٹھیک ہے، فصلی لربک ونحر، نہر ذبح کرنا، خون، ریڈ کلر، مسکولر یونٹ، عضلاتی، ٹھیک ہے، دل پہ آ گیا۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے غدود رہے گا۔ بے غدود کس کو کہتے ہیں؟ گلینڈ سسٹم پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ وہاں پہ غدود کے دائرے کے اعتبار سے شرمگاہ اور عضو تناسل لے لیں تو ایک الگ بات ہے، تو وہ بھی غدود ہی نا، گلینڈ سسٹم کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ غدود پر بات آ گئی۔ تو یہ 3 یونٹ ہیں۔ اب 3 یونٹ سلو چلیں گے تو بیماریاں، اور تیز چلیں گے، فاسٹ چلیں گے تو بیماریاں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کلیئر ہو گیا۔ اچھا، تینوں میں ایک مین ٹاکسن کام کرتا ہے، مین زہر کام کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ 3 آرگن سمجھ لیے اور 3 آرگن کے مین ٹاکسن کو بھی آپ جان گئے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہاتھوں کے ہاتھ جان لیجئے تاکہ زندگی میں فیصلہ کرنا بہت آسان ہو، ٹھیک ہے۔ فیصلہ کیسے ہوگا کہ جب آپ نے اعصاب کی بات کی تو اعصاب کا جو بدتر سے بدترین زہر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آتشک، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ پانی کی کیفیت کا اخراج کر دیتا ہے، اجرا کر دیتا ہے، نزلہ دے دے گا، زکام دے دے گا، چھینک دے دے گا، وائبریشن دے دے گا، جریان دے دے گا، احتلام دے دے گا، لیکوریا دے دے گا، پانی والے دانے دے دے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا مسکولر یونٹ عضلات، ٹھیک ہے۔ عضلات جو ہے اس کا جو مین ٹاکسن ہے وہ بواسیری زہر ہے، ٹھیک ہے نا، پائل ٹاکسن، ٹھیک ہے نا۔ بواسیری زہر کیا کرے گا کہ جناب علی یہ خون دے گا، یہ بالوں سے خون دے دے، یہ اسکن سے خون دے دے، آنکھ سے خون دے دے، کان سے خون جاری کر دے، ناک سے جاری کر دے، دانت سے، مسوڑے سے، گردن سے، حلق سے، انگلیوں سے جاری کر دے، جوڑوں سے جاری کر دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیشاب میں خون دے دے، بلڈ دے دے، باتھ روم کی جگہ سے خون دے دے، کسی بھی زخم سے خون کا ایسا جاری کر دے کہ بند ہونے کا نام نہیں، یہ حیض مینسز زیادہ دے دے، بند ہونے کا نام ہی نہیں ہے، بار بار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں واٹر ایکسس تھا اس کو ہم نے آتشکی زہر کہا، اور جہاں بلڈ ایکسس تھا ہم نے اس کو پائل ٹاکسن بواسیری زہر کہا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا زہر جو ہے وہ آپ کے گلینڈ سسٹم میں ایکٹیو ہوتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ سوزاک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سوزاکی زہر کیا دے گا؟ نظر کیسے آئے گا؟ محسوس کیسے ہوگا؟ کہ جیسے کہ آپ نے آتشکی زہر میں کہا تھا کہ اس میں پانی اوور ایکسس نظر آ رہا ہے، اور پائل ٹاکسن میں، بواسیری زہر میں آپ نے کہا کہ اس میں خون ہے، تو سوزاکی زہر میں آئے گا پیپ، کیا آئے گا؟ پیپ آئے گا، پس آئے گا، پس، ٹھیک ہے، پیپ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جناب علی آنکھوں سے بھی پیپ آتا ہے لوگوں کے، کہتے ہیں جی زخم ہو گیا، سڑ گیا، بھئی زخم کو چھوڑ دیں، سڑنے کو چھوڑ دیں، پیپ آ رہا ہے، سوزاکی زہر ہے، آپ سوزاکی زہر کا علاج کر دیجئے، چھوڑیے زخم کو، چھوڑیے انفیکشن کو، چھوڑیے کینسر کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زہر پر آپ کی کمانڈ ہے، اگر زہروں پر اللہ نے آپ کی گرفت دی ہے، تو پھر مرض نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، مرض نام کی
کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے اگر زہروں پر اللہ آپ کو کمانڈ دے دے۔ اگر آپ قانون مفرد اعضاء کو سمجھ لیں، قانون مفرد اعضاء کے آرگن کو سمجھ لیں، اس کی 3 آرگن کی 6 رفتاروں کو، سلو اور فاسٹ، اس کو سمجھ لیں، اور ان تینوں کے مین زہروں کو سمجھ لیں، تو بس اتنی سی تو 5 منٹ کی تو بات ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں ایماندارانہ و مخلصانہ، خواہ آپ کو اس کے خاطر قانون مفرد اعضاء کی 10 کتابیں پڑھنی پڑیں یا 20 پڑھنی پڑیں، ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے، پوری زندگی میں اللہ آپ کو گرپ دے دے گا کہ بھائی معاملہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پس آنے میں کیا ہوتا ہے؟ پس کان سے بھی آتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کان سے 20 سال سے پیپ آ رہا ہے، فلانا، وہ پیپ کا علاج کری جا رہے ہیں۔ بھائی پیپ آنے کے علاج کو گولی ماریے، ٹھیک ہے نا، پیپ ہے، سوزاکی زہر ہے، آپ اس کا اینٹی ڈوٹ ماریے، ٹھیک ہے، ختم، مسئلہ ختم۔ بیماری 20 سال سے تھی، پیشنٹ 30 سال سے تکلیف میں تھا، اگر آپ زہر کو جانتے ہیں تو پھر تکلیف بیماری کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے ہی نہیں سرے سے۔ بیوقوف بننا چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، زہروں کو جانیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پیپ کان سے بھی آتا ہے، آنکھوں سے بھی آتا ہے، مسوڑوں سے بھی پیپ آتا ہے، حلق سے بھی پیپ آتا ہے۔ جب حلق سے پیپ آتا ہے تو کہتے ہیں جناب ٹانسلائٹ بگڑ گیا، ٹھیک ہے، تھائرائیڈ بگڑ گیا۔ آپ چھوڑیے بگڑنے کو، آپ دیکھیں آ کیا رہا ہے، پانی آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، پیپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے دیکھا بھائی صاحب پیپ آ رہا ہے، سوزاکی زہر ہے، سوزاک کا علاج کیجئے۔ سوزاک کا تصور یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ صرف شرمگاہ میں یا عضو تناسل میں ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوزاک اس کو کہیں گے جہاں پیپ جنریٹ ہو رہا ہو، کہیں سے بھی ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بریس میں سے جو ہے اس میں سے بھی پیپ آتا ہے، بریس میں پانی آ رہا ہے تو بریس جو ہے آتشہ کی زہر میں، بریس سے خون آ رہا ہے، بریس بواسیری زہر میں، بریس یا اس کے نپل میں سے پیپ آ رہا ہے تو یہ سوزاکی زہر میں ہے۔ آپ چھوڑیے کہ اس آرگن کی کون سی بیماری کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ یہ دیکھیے اس میں سے آ کیا رہا ہے، اس میں سے خارج کیا ہو رہا ہے، وہ ڈیلیور کیا کر رہا ہے۔ اس ڈیلیوری کی شناخت اگر آپ نے کر لی تو قانون مفرد اعضاء اللہ آپ کو ہتھیلی میں سجا کر دے دے گا۔ اللہ دینے کو تیار ہے، مگر اللہ کب دیتا ہے؟ جب آپ ایماندار ہوں۔ اگر ایماندار ہوں گے، یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے تھے نا، ایڈیسن ہو گئے اور دیگر بڑے بڑے نامور لوگ ہو گئے، نام بہت ہیں، تو یہ لوگ نا اپنی فیلڈ سے مخلص تھے، اپنی فیلڈ سے ایماندار تھے، ٹھیک ہے نا، تب کہیں جا کے اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا۔ اس طرح یہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، میسنجرز گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے 1.25 لاکھ پیغمبر یہ اپنے کاز سے، اپنے مشن سے مخلص تھے۔ تب آپ دیکھ لو کہ ان پیغمبروں کو اللہ نے جو شکتی دی وہ کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر مخلص ہوں گے، سچے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ڈوب جائیں گے، قانون مفرد اعضاء، سنگل آرگن فلسفی، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے تو اللہ آپ کو یہ عطا کر دے گا، سکھا دے گا اور سمجھا دے گا۔ پھر آپ نے صرف زہر کو دیکھنا ہے کہ جناب زہر کون سا ہے، آ کہاں سے رہا ہے۔ جب ہم سوزاک کی بات کر رہے تھے تو سوزاک جو ہے سر سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، بالوں کے مسام سے بھی آتا ہے، شدید بدبو ہوتی ہے، اس میں کھرنڈ بھی بنتی ہے، اور کانوں سے بھی پیپ آتا ہے، ناک سے بھی پیپ آتی ہے مسلسل، حلق سے بھی پیپ آ سکتی ہے، مسوڑے سے بھی آ سکتی ہے، آپ کے بندے کے جوڑوں میں بھی زخم جیسی کیفیت بن رہی اس میں سے بھی آ سکتی ہے، ناخنوں کے اندر سے بھی مسلسل پیپ کا اخراج ہو سکتا ہے، پیشاب پخانے سے بھی پیپ کا اخراج ہو سکتا ہے۔ وہ جس کو آپ فیسٹولا کہتے ہو نا، فیسٹولا، یہ سوزاکی زہر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس کو آپ فشر کہتے ہو، یہ اعصابی آتشہ کی زہر سے بنتا ہے۔ وہ چیز جس کو آپ بواسیر کہتے ہو، وہ بواسیری زہر پائل ٹاکسن سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی تینوں باتیں۔ یہ تینوں کا مقام ایک ہی ہے، مقعد کی جگہ پر ہے، مگر تینوں کے زہر الگ ہیں۔ اگر زہر الگ ہیں اور آپ کو شناخت ہو جاتی ہے تو علاج انتہائی آسان، انتہائی آسان۔ آپ نے صرف زہر کو اینٹی ڈاٹ کرنا ہے، چھوڑ دیجئے کہ بیماری کون سی اور مرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں ایماندار ہو گئے تو یہ قانون مفرد اعضاء کی بیسز ہیں، یہ قانون مفرد اعضاء کی بنیاد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ اس ایک لیسن کو آپ نے سمجھ لیا، یقین کیجئے قانون مفرد اعضاء اللہ آپ کی ہتھیلی پہ سجا کے آپ کو دان کر دے گا، اور زندگی کے دنیا کے کسی مقام پر بھی آپ ہوں گے، آپ صرف مریض کو دیکھیں گے، اس کا بیان سنیں گے یا اس کی کیفیت دیکھیں گے، اس کے زہر کی تشخیص کریں گے، یار اس میں زہر کون سا کام کر رہا ہے، یقین کیجئے پیشنٹ کی کہانی الٹ جائے گی۔ اللہ آپ کو اتنا اختیار دے دے گا، دینے کو تیار ہے، ایماندار آپ ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ اور جب مل جائے، عطا ہو جائے، پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔